حضرت عبد الرحمن اور دیگر کے سامنے اس بات کو ذکر کیا تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن اور دیگر نے مل کے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، جا کر کے معاملہ عرض کیا کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی فجر کے وقت ناپاکی کے حالت میں بیدار ہوا تو کیا وہ روزہ نہ رکھے، روزے کی نیت نہ کرے؟ حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ دونوں نے اس بات کا انکار کیا، اور دلیل کے طور پہ یہ بات پیش کی، یہ روایت پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرض ہونے کی حالت میں فجر کے وقت بیدار ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت کر لیتے تھے اور روزہ رکھ لیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ فجر کے وقت کے داخل ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی غسل فرض ہونے کی حالت میں بیدار ہو تو اس کو روزہ مکمل کرنے کا حکم ہے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا، حضرت ام سلمہ نے بھی یہی کہا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن حارث وغیرہ واپس حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ امہات المؤمنین نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں، یعنی جس عالم میں غسل فرض ہوتا ہے اسی حالت میں آپ فجر کے وقت بیدار ہوتے اور روزے کی نیت کر لیتے تھے اور وہ روزہ مکمل فرما لیتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات سنی تو تاکید کے ساتھ پوچھا، زور دیتے ہوئے پوچھا کیا یہ ان دونوں نے یعنی حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ نے اس بات کو کہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن حارث وغیرہ نے کہا ہاں بالکل انہوں نے کہا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اسی وقت اپنے سابقہ قول سے رجوع کر لیا، یعنی پہلے جو ان کے ذہن میں جو بات تھی اس بات سے آپ نے رجوع کر لیا کہ میرے ذہن میں جو بات تھی میں نے فضل ابن عباس سے سنا تھا، ان کے ذریعے میں نے یہ سنا تھا کہ اگر کوئی ناپاکی کے حالت میں صبح بیدار ہو جائے، فجر کا وقت داخل ہو جائے تو وہ روزہ نہ رکھیں، میں نے ان سے سنا تھا۔ آپ نے فوراً اس بات سے رجوع کر لیا۔ اس سے دیکھیے ایک بنیادی مسئلہ یہ سامنے آیا کہ اگر کوئی فجر کے وقت کے داخل ہونے کے باوجود بھی فجر کے وقت کے شروع ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی فجر کے وقت کے شروع ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی ناپاکی کے عالم میں رہا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ نماز فجر سے پہلے غسل کریں اور نماز ادا کر لیں۔ اگر بالفرض ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ کسی نے ظہر تک ویسے ہی ناپاکی کے عالم میں رہا تب بھی اس کا روزہ، بلکہ مغرب تک بھی رہا تو اس کا روزہ تو مکمل ہو جائے گا، لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ اس کے سر ہوگا۔ ناپاکی کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بنیادی مسئلہ تو یہ ظاہر ہو گیا کہ ناپاکی کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے جب وہ ناپاک ہو جائے جلد سے جلد غسل کر کے پاک ہو جائے۔ جب تک بے غسلی کے عالم میں رہے گا، ناپاکی کے عالم میں رہے گا، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، جتنا جلد ہو سکے وہ پاک ہو جائے۔ یہ تو ایک بنیادی مسئلہ یہ معلوم ہوا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا